خوش آمدید۔ آج ہم عقل اور مشاہدے کے ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جس میں ہم کائنات کے کچھ پوشیدہ نظاموں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس ایک بنیادی سوال سے جس نے انسان کو ہمیشہ سے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ بھئی جو چیز نظر نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی، اسے آخر مانا کیوں جائے؟ اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، اس کا جواب تو سائنس کی بنیادوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے کہ انسان غیب پر یقین کیوں کرتا ہے، پھر علم کے 3 بنیادی ذرائع کون سے ہیں، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ سفر ہمیں کائنات کے نظم سے وحدت تک کیسے لے جاتا ہے۔ چلیں تو پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ جو چیز ہمارے حواس کی پہنچ سے باہر ہو اسے آخر کیوں مانا جائے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ کی بڑی بڑی سائنسی دریافتوں کا آغاز بھی ایسی ہی نظر نہ آنے والی حقیقتوں پر یقین سے ہوا تھا۔ یہی وہ یقین تھا جس نے آگے تحقیق کے نئے دروازے کھولے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف اپنے حواس پر انحصار نہیں کرتے تو پھر علم حاصل کرنے کے اور کیا ذرائع ہیں؟ چلیں اب علم کے 3 بنیادی ستونوں پر بات کرتے ہیں۔ یہ 3 ذرائع ہیں، ایک تو ہمارے حواس یعنی دیکھنا سننا، دوسرا ہماری عقل یعنی سوچنے اور نتیجہ نکالنے کی صلاحیت، اور تیسرا ہے خبر صادق یعنی بھروسے مند ذرائع سے ملنے والی معلومات۔ پہلا ذریعہ تو بالکل صاف ہے، ہمارے حواس۔ ہم دنیا کو دیکھ کر، چھو کر اور سن کر ہی جانتے ہیں، لیکن اس ذریعے کی ایک حد ہے۔ ہماری نظر، ہماری سماعت کائنات کی ہر حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ اور بس جہاں ہمارے حواس کی حد ختم ہوتی ہے نا، وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ عقل ہمیں یہ طاقت دیتی ہے کہ ہم نظر آنے والے اثرات کو دیکھ کر نظر نہ آنے والے اسباب کا اندازہ لگا سکیں۔ اس کی ایک بہت ہی آسان سی مثال ہے ہوا کی۔ ہم میں سے کوئی ہوا کو دیکھ تو نہیں سکتا ہے نا، لیکن جیسے ہی درخت کے پتے ہلتے ہیں ہمارا دماغ فوراً یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ تو دیکھا، نظر آنے والے اثر سے ہم نظر نہ آنے والی حقیقت تک پہنچ گئے۔ بالکل یہی اصول سائنس پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایٹم کو صدیوں تک کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے اثرات کی بنیاد پر سب اس کے وجود کو مانتے تھے۔ بالکل اسی طرح ہم کشش ثقل یعنی گریوٹی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن سیاروں کی گردش سے لے کر زمین پر چیزوں کے گرنے تک ہر جگہ اس کے اثرات ہی تو دیکھ رہے ہیں۔ اور علم کا تیسرا بڑا ذریعہ ہے خبر صادق، مطلب وہ معلومات جو ہمیں قابل اعتماد ذرائع سے ملتی ہیں۔ سوچیں، ہم میں سے کسی نے تاریخ کے بڑے بڑے واقعات خود تو نہیں دیکھے، لیکن ہم مستند تاریخی ثبوتوں کی بنیاد پر انہیں سچ مانتے ہیں۔ ہمارا زیادہ تر علم اسی ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اچھا، آج کے جدید دور میں انسانی عقل کو ایک نیا اور بہت ہی طاقتور مددگار مل گیا ہے، اور وہ ہے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ AI اتنا زیادہ ڈیٹا اینالائز کر سکتی ہے جو کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، چاہے وہ فلکیات ہو، میڈیکل سائنس ہو یا موسم کی پیشگوئیاں۔ AI انسانی علم کی حدود کو بہت آگے بڑھا رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ AI معلومات کو ترتیب دے سکتی ہے، اسے آرگنائز کر سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب اور مقصد سمجھنے کا کام ابھی بھی انسان کا ہی ہے۔ مشین صرف ایک آلہ ہے، جبکہ شعور اور سمجھ انسان کے پاس ہے۔ تو اب ہم علم کے ذرائع سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان ذرائع کو استعمال کر کے کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آخر نظر کیا آتا ہے؟ ہمیں ایک حیران کر دینے والا نظم اور ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ ستاروں کے بالکل ٹھیک وقت پر حرکت، سیاروں کا ایک بہترین توازن، زمین پر زندگی کے لیے بالکل صحیح حالات، اور فزکس کے قوانین جو کبھی نہیں بدلتے۔ یہ سب چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ یہ کائنات بے ترتیب نہیں ہے۔ اور یہ مشاہدہ یہ ہمیں ایک بہت گہرے فکری سفر پر لے جاتا ہے۔ جب ہر طرف ایک اتنا زبردست آرڈر نظر آتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں پر عقل ایک بہت اہم سوال اٹھاتی ہے، کیا یہ پورا منظم نظام خود بخود ہی بن گیا، یا اس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی ارادہ اور کوئی گہری منصوبہ بندی کام کر رہی ہے؟ اور بس یہی وہ مقام ہے جہاں توحید کا تصور صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں رہتا، بلکہ ایک فکری نتیجہ، ایک انٹلیکچوئل کنکلوژن بن جاتا ہے۔ توحید کا مطلب یہی ہے کہ کائنات میں موجود یہ نظم، یہ ہم آہنگی، یہ وحدت، یہ سب کسی ایک ہی مرکزی طاقت یا خالق کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو پھر اس سارے علمی سفر کا، اس تحقیق اور مشاہدے کا آخری مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف کچھ حقائق جمع کر لینا؟ دیکھیں، علم کا اصل مقصد صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں، بلکہ حتمی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یہ جاننا کہ اس سارے نظام کے پیچھے کیا ہے اور اس میں ہمارا مقام کیا ہے۔
لہٰذا جب ہم عقل اور مشاہدے کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یہ کائنات صرف ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی حکمت اور ایک گہری وحدت کی نشانی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے ہے کہ جب حواس، عقل اور معتبر علم یہ تینوں مل کر انسان کی رہنمائی کرتے ہیں تو علم کا یہ سفر انسان کو بالآخر کہاں لے جاتا ہے؟